کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، مسجد غوثیہ گلشن کے اعضاء امام مولوی زاہد حسین صاحب، موزن علیم صاحب، بالخصوص مسجد کمیٹی غوثیہ گلشن کے نہایتی حرکیاتی بے لوث خدمت گزار اور نائب صدر مسجد کمیٹی شیخ مردم صاحب اور سیکرٹری محمد عظیم الدین صاحب، معزز مکرم محترم مسجد اعظم میں موجود مصلیان حضرات، اور میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، آج ویسے ہی یوم مومنین ہے، جمعہ کا دن ہے، لیکن یہ جمعے کی اہمیت و افادیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ آپ کے ہمارے ساری کائنات کے، ساری عالموں کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے بنائے گئے پیارے پیارے نبی مکرم محمد رسول اللہ، جن کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا، وہ اس ماہ مقدس میں ہی تشریف لائے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے خطاب کو آگے بڑھاؤں، آپ تمام سے پرخصوص گزارش کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ خصوصیت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں بتلاؤں کہ آج ہم یہ سوری کائنات میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، تو ہر جمعے کے لیے ایک خاص فرشتوں کو مقرر کیا جاتا ہے جو مسلمانوں کے، مومنوں کے اس درود کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی ولدیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، ولدیت کے ساتھ۔ خبر میں جو اٹھائے جائیں گے باپ کے نام سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ماں کے نام سے، ماں کا نام کیا ہے پوچھ کے آؤ، ماں کے نام سے اٹھائے جائیں گے، یہ ایک خیالی پلاؤ والی باتیں ہیں، لیکن حسب نسب کا معاملہ زیادہ تر نہیں، ماں باپ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو آج آپ کا نذرانہ درود رسول کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے والد کے نام بزرگوار کے ساتھ پیش کیا گیا۔ گویا والد بزرگوار کا نام بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ پڑھنے والے کے ساتھ پڑھنے والے کے باپ کو بھی ثواب ملتا ہے، اس کے والدین کو بھی ثواب ملتا ہے، اور 10 نیکیاں آج بڑھا دی جاتی ہیں۔ اب مسجد کے آداب تو میں اکثر بیان کرتا ہوں، ٹائم کم ہے، مجھ سے 10 منٹ لیٹ ہو گیا، حالانکہ میرا گھر سے فاصلہ بمشکل 6 یا 7 منٹ کا فاصلہ ہے،
ٹرافک کی وجہ سے 1-2-4 منٹ اور لیٹ ہو گیا، اور وقت پہ ختم کرنا ہے خطاب۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں آ گیا، 10 منٹ زیادہ چلے گئے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ 10 منٹ اللہ کے رسول کی حمد و ثنا سننے کا اور موقع مل گیا، کچھ اچھی باتیں ہم کو معلوم ہو رہی ہے۔ ہم مختلف دنیا کے امور میں، مختلف معاملات میں ہمارا وقت گنواتے ہیں، مسجد میں اگر 5-10 منٹ زیادہ بیٹھ جائیں تو کیا فرق ہوگا، یہ ہماری قوم میں سوچ و فکر ابھی نہیں آئی، جو لانے کی ضرورت ہے۔ تو میں بتلاؤں، اب 2 روز بعد اتوار کو ایسی ہستی، اللہ کے ایسے خاص پیغمبر جو بنائے گئے، 12 ربیع الاول کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد ہوا۔ میلاد سب کے لیے نہیں کہا جاتا، میلاد کے معنی ہوتے ہیں پیدائش کے، میلاد کے معنی ہوتے ہیں ظہور عمل میں آنے کے۔ آپ کے ہمارے نام کے ساتھ تاریخ پیدائش لکھی جاتی ہے، تاریخ میلاد نہیں، تاریخ میلاد لکھی جاتی ہے۔ تو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر میرے اللہ نے مابعوث فرمایا، رسول کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے میلاد کا نام، میلاد بول کر ہی ان کی پیدائش کو، ان کی ولادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج ان کی ولادت ہوئی جن کی وجہ سے اس دنیا فانی کو کتنے عالم ہیں نہیں معلوم، رحمت العالمین کہا گیا، عالم نہیں، غور کریں، رحمت للعالمین، کتنے عالم ہیں نہیں معلوم۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 18,000 کائناتیں ہیں، لیکن اللہ چاہے تو کیا ممکن نہیں، 18 لاکھ کائناتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں ہمیں ایسا مقدر عطا کیا، ہمیں ایسا مرتبہ و مقام عطا کیا کہ ان سارے عالموں میں، ان ساری کائناتوں میں آخری قیامت جس کائنات میں آنے والی ہے، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بنا کر ہمیں بھیجا گیا راہ ہدایت کے لیے، ان کے ہم امتی ہیں۔ سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ کیا مجھے یہ باتیں کہنے کے لیے، اللہ کے رسول کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، حافظ ہونا ضروری ہے، مفتی ہونا ضروری ہے؟ میں تو مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا کبھی 2 مہینے میں 1 دفعہ آتا ہوں۔ ہمارے امام صاحب تو ہر جمعے کو مخاطب کرتے ہیں، بہترین مخاطب کرتے ہیں۔ کیا وہ حافظ ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں؟ بلکہ مذہب اسلام کے، دین اسلام کے طالب علم ہیں، وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ تک اچھی باتیں پہنچاتے ہیں۔ کچھ عقل کے اندھے بیوقوف، جن کو علم کی الف بے نہیں آتی، دین سے متعلق معلومات کا جائزہ لینے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ویسے لوگوں کی زبان بڑی چلنی شروع ہو گئی ہے، اٹھا کے جس کو جو چاہے بول دیں۔ اس مقام پر بیٹھ کر لائق علی مخاطب کر رہا ہے، تو یہاں پر بیٹھے ہوئے مصلی حضرات کو کہتا ہوں، کل تم بھی اپنی تیاری کرو، تقریر کرنا سیکھو،
دین کی باتوں کو معلومات کرو، کتابیں پڑھو، قرآن و حدیث پڑھو، اور یہاں پر آ کر بیٹھ کر تقریر کرو۔ کون تمہیں روکے گا؟ اللہ جب اجازت دیتا ہے تو کسی بندے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ تم کو یہاں پر روک دے؟ حجت الوداع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سے پہلے وہ آخری ایک ہی حج کیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آخری حج تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطاب تھا۔ خطاب میں کیا فرمایا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سب سے زیادہ اہمیت جو قرار دی، الصلاۃ 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 الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ یہ سرکار کی معلومات ہیں، سرکار کا دیا ہوا حکم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں، جو بولتے ہیں، وہ میں کہتا ہوں۔ سبحان اللہ کہو یار۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن اور حدیث جب تک نہیں ملائے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب تک محمد رسول اللہ نہ ملائے، آپ ہم مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آج ہم جشن منانے کی بات کر رہے ہیں۔ بے شک 12 ربیع الاول ساری کائنات کو راہ ہدایت والا دن، ساری کائنات کو انصاف و عدل دکھانے والا دن، ساری کائنات کو راہ ہدایت بتا کر دین کے راستے پر سچائی کے ساتھ چلنے کی ہدایت دینے والا دن، ساری کائناتوں کو انسانیت کا سبق، انسانیت کا علم دینے والا دن، ساری انسانیت کو جو کائنات میں بستی ہیں ان کے دماغوں میں، ان کی سوچ میں ایک ایک لمحہ جو خیالات آتے ہیں، ان خیالات کا حل اور ان کا جواب دینے والا دن 12 ربیع الاول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور عمل میں آیا تو گویا وہ ساری کائناتوں کے لیے ہدایت دینے کے لیے عمل میں آیا۔ ویسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس کائنات کے، کوئی کائنات کے بھی وجود میں آنے سے قبل بھی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، میرے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا ہے جابر، یہ دنیا ہے فانی، بنانے سے پہلے اللہ نے پہلے میرے نور کو بنا دیا تھا جو روح پرور مناظر میں گھومتے رہتا تھا، لیکن جب دنیا بنائی گئی تو میرے نور سے بنائی گئی۔ ارے جس کے نور سے دنیا بنائی گئی، شکر ادا کرو کہ اس نور کے ہم امتی ہیں۔ اب ان کا جشن کیسا منانا؟ ناچ کے، کود کے، موٹر سائیکلیں اچکا کے، جھنڈے لگا کے، بھر بھر بھر، گلی گلی بدتمیزی کر کے، یہ بریجوں پہ گاڑیاں موٹر سائیکلوں کی ممانعت ہے، جھنڈا لگا کے گھس جا رہے ہیں، گلیوں میں رستے بند کر دے رہے ہیں، طرح طرح کے کرتب بتا رہے ہیں، ایسا جلوس نکل رہا، ڈی جے لگا کے جا رہے ہیں، اسٹیجاں لگا کر ان کا استقبال کیا جا رہا۔ کن کا استقبال ہو رہا بھائی؟ کن کا استقبال ہو رہا؟ بتاؤ۔ استقبال ہونے والوں کے فوٹویں دیکھو، استقبال ہونے والوں کے معاملات دیکھو، کیا 5 وقت کے نمازی دیندار لوگ نظر آ رہے ہیں؟ کم سے کم انسان کی بیرونی حیثیت سمجھ میں آنا ہے کہ دیندار دکھ رہا، دیکھ کے بول سکتے کہ بھائی ٹوپی ہے، داڑھی ہے۔ بھائی صاحب آپ کا نام؟ عبدالعلی علی زائی، دیکھ کے بول سکتے ہیں کہ علی زائی
خود زاہد حسین صاحب کو دیکھ کے بول سکتے ہیں کہ ارے بھائی، ہمارے علیم صاحب کو دیکھ کے بول سکتے ہیں، حامد بھائی کو دیکھ کے، جو بھی لوگ ہیں ان کو دیکھ کے بول سکتے ہیں کہ ارے بھائی یہ نمازی پرہیزگار لوگ دکھ رہے ہیں۔ ابراہیم بھائی تو سب سے سینئر 5 وقت کے مصلی اگر کوئی مسجد میں اس وقت موجود ہے تو وہ ابراہیم بھائی ہیں، کیونکہ ابتدائی دور کی بات بول رہا ہوں میں، 90 سے پہلے کی بات بول رہا ہوں، 1990 سے 32-33 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں۔ لیکن ابراہیم بھائی کو دیکھتے سمجھ سکتے کہ 5 وقت کے نمازی دیندار آدمی ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کا استقبال ہو رہا ہوا جو بڑے چندہ دیے، بڑے پہلوان ہیں، جن کے پیچھے 10-20 لوگ آگے پیچھے باڈی گارڈ بن کے پھر رہے ہیں، ان کا استقبال ہو رہا، پھولاں پہنا رہے ہیں، شالا اڑا رہے ہیں۔ وہاں اسٹیج پر جو بڑا جلوس نکل رہا، وہاں کیسے لوگ ٹھہرے ہوئے؟ جامعہ نظامیہ سے اور سارے علماء شہر حیدرآباد کے مشہور عالموں کی طرف سے اپیل جاری کی گئی، آدھا صفحہ اخبار سیاست اعتماد میں پورے علماء کے نام ہیں، گن کے نام ہیں۔ سب لوگوں نے کہا کہ یاقوت پورے میں جو اس وقت 9 لاکھ کا تھا، اب سنا میں بہت ہی لاکھوں کا ہوگا وہ اسٹیج، وہاں پر جو وقتی طور پر خانہ کعبہ بنایا جا رہا ہے، گنبد خوفزرہ بنا کے لگایا جا رہا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے امنڈ پڑ رہے ہیں، رستہ جام ہو جا رہا ہے، خمخمے لگاؤ، خوشی کا اظہار کرو، لیکن کسی کو اکسانے کا کام مت کرو۔ دیکھ رہے ہماری یہ حرکتوں سے وہ لوگ کتنے جلوس نکال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کتنے گاڑیاں پھر رہے ہیں، بڑے بڑے لاریاں۔ کیوں؟ کب وجود عمل میں آئے ان لوگوں کے چیزوں کا؟ ہم ایک وجود عمل میں لا رہے ہیں، تو لوگ ہم ہی لا رہے ہیں۔ ایسے لوگ بیان دینے کے باوجود بھی آج 5 سال سے یہ اپیل میں خود پڑھ رہا ہوں، اس سے زیادہ سال سے پڑھ رہا ہوں، لیکن کسی پہ کوئی عمل نہیں ہوا، کوئی قوم خاطر میں نہیں لائی۔ گلی گلی سے جلوس نکل کے چار مینار جمع ہو رہا، ان لوگوں کے جاتے وقت کوئی درود پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ اس میں کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے گی، کتنے لوگ ظہر کی نماز پڑھنے والے ہیں کہ نہیں کی۔ جلوس ختم ہونے کے بعد نماز قضا ہو گئی، جانے دو، ظہر کی نماز قضا پڑھ لینا بول کے سرکار کی محبت میں، اس کا جشن منانے کی محبت میں کتنے لوگ قضا نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں کی، اس کی ہدایت نہیں دے رہے ہمارے علماء تقریر کر کے۔ مریدوں کی تعداد کم ہو جاتی، چاہنے والوں کی تعداد کم ہو جاتی، نہ لائق علی کو مرید ہے، نہ چاہنے والوں کی ضرورت ہے ضرور، لیکن ایسے چاہنے والے نہیں چاہیے جو اللہ کے رسول کی حکمرانی کو نہیں مانتے ہیں، ان کی ہدایتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، اپنی بدتمیزی کی حرکتیں کر ایک مجموعہ جمع کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے لائق علی کو۔ اسی لیے لائق علی بابانگے دہل کہتا ہے، یہ علماء بیان دینے کے باوجود پھر کمشنر پولیس کے اجلاس میں بھی موجود ہے، اسی جلوس کی اجازت دلانے کو پرامن ہونے کے تیقن دینے کے لیے موجود ہے۔ یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ 2 کشتی کی سواری کر رہے ہیں علماء بھی آج کل۔ ارے دین حق کا حق کے آگے باطل ٹھہر نہیں سکتا، اللہ کے آگے شیطان فنا ہونے والا ہے، فنا ہو جائے گا۔ شیطان چاہے ہمارے پر کتنا حاوی ہو جائے، حق لا الہ الا اللہ ایک مومن کہتے رہے گا اور شیطان کو بھگاتے رہے گا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ درودوں کی محفل سجاؤ مساجد میں، اب لگاتے ہم درود کی محفل، کتنے لوگ رہتے ہیں؟ جشن نہیں ہے یہ، سرکار پہ درود بھیجنا نثر نہیں ہے، یہ جشن نہیں ہے۔ نماز شکرانہ ادا کرنا 12 ربیع الاول کو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تو نے ہمیں سرکار کا امتی بنایا، جو اتنے پیارے نبی، آپ کی ہدایتوں والے نبی، آپ کی زبان بولنے والے نبی کو ہمیں عطا کیا۔ اللہ آپ کی بارگاہ میں ہم شکرانہ ادا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں نیک توفیق نیک ہدایت دے کہ آپ کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں پر عمل کرنے والا بندے مومن بنا دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے،
روزے رکھنے والا بنا دے، ماں باپ کی قدر و عزت کرنے والا، احترام کرنے والا اولاد بنا دے، سچ بولنے والا مومن بنا دے، پڑوسیوں کی قدر کرنے والا ایک پڑوسی بنا دے، چھوٹے بڑوں کی عزت و قدر کرنے والا بنا دے، سلام کو عام کرنے والا بنا دے، غریبوں کو سہارا دینے والا بنا دے، یتیم بچوں پر سر شفقت سے ہاتھ پھیرنے والا بنا دے، غریبوں میں ٹھہر کر کرنے والا بنا دے، غریبوں کی مدد کرنے والا بنا دے۔ یہ جشن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے؟ اے نوجوانوں، میں تمہیں کہتا ہوں آنے والے وقت کی قوم کی تمہیں باغ ڈور سنبھالنا ہے۔ حالات کیسے ہو رہے ہیں ہندوستان میں، ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ کل ایک مدرسے میں گھس کر دسہرہ فیسٹیول منا دیا گیا، دینی مدرسے میں گھس کر۔ ایسی باتیں تقاریر میں نہیں کرنا چاہیے۔ ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے لیے میں تذکرتاً یہ بات کیا۔ ملک میں ہمارے سبھی ہندو بھائی ایسے نہیں ہیں، کروڑوں انسانیت پرست ہندو رہتے ہیں، سیکولر ہندو رہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ چل کر اس ملک کو ترقی دلانا چاہتے ہیں۔ چند ہے وہ فرقہ پرست، اور ان کو ہوا کون دے رہے ہیں؟ ہم دے رہے ہیں۔ طرح طرح کے جلوساں نکال رہے ہیں، طرح طرح ریکارڈنگ لگا دے رہے ہیں۔ کیا ریکارڈنگ لگاتے اس سال ثواب ہو جاتا؟ بھائی آپ بولیے آپ، چلیے کوئی ایک تو جواب دے ہوتا بول کے چلو۔ ٹیکسی سٹینڈ پہ ریکارڈنگ، پہلے یکم رجب سے شروع ریکارڈنگ، قوالیاں نعتاں، کیا ہے بھائی یہ؟ اب ان لوگوں نے لگائی ہے ہنومان چالیسا، ان کو کون ہے آپ بولنے والے؟ آپ ہی تو سارے نائے کاما کر کے۔ ارے قوالی لگا کے ٹوپی ووپی پہن کے بیٹھتا بھائی، اب مسجد کو تو آنا بھائی 5 وقت۔ کیا اللہ کے رسول یہ بولے میری نعتاں میرے قوالیاں سن لو تم کو جنت مل جائے گی بول کے؟ کوئی ان کو عالم سمجھا رہا نہیں، برسر عام بول رہا نہیں۔ میں بولا نا مریدوں کی تعداد کم، چاہنے والوں کی تعداد کم، نکو بھائی ادھر نکو جاؤ، خالی اخبار میں بیان دے دو۔ کتنے اخبار پڑھ لیں بھائی لوگ نا؟ میں بتلاؤں ہماری قوم کا حال ساری دنیا میں کیا ہے۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ مطالعہ کرنے والی اگر کوئی قوم ہے جو 72% پڑھتی ہے تو وہ یہودی ہے۔ اور ہم کتنے پڑھتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ مطالعہ کرتے ہیں، قرآن ہو یا کوئی کتاب ہو یا اسکول میں پڑھتے ہوں یا کالج میں پڑھتے ہوں یا کوئی سائنٹسٹ ہو کوئی سائنسدان ہو، تو جو پڑھتے ہیں تو ان کی کل تعداد 7% ہے۔ جبکہ ہمارے لیے قرآن ایسی کتاب دی گئی جس کو ساری کائنات میں پڑھا جاتا ہے، ہر لمحہ کہیں نہ کہیں اذان ہوتے رہتی ہے، کہیں نہ کہیں قرآن پڑھی جاتی ہے، لیکن پڑھنے کا اگر اشاریہ دیکھا جائے تو 7% ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآنوں کو تابدانوں میں جمع کر رکھ دیے ہیں، مساجد میں ریکوں میں جمع کر رکھ دیے ہیں۔ ہم کتابیں تو بہت رکھتے ہیں، سب میں بڑی کتاب قرآن تو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ ارے بھائی مطالعہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا تو قرآن و قرآن کی حدیث کی اگر بات کر رہے ہیں تو ایک 5-10 منٹ زیادہ ٹائم دینے کا بھی وقت نہیں ہے آپ کا دیں۔ کیا میں اللہ کے رسول کی حمد و ثنا بیان نہیں کر رہا ہوں؟ میں بتلاؤں آج کے دن اللہ رب العزت نے آپ کے ہمارے نبی کی کتنی بڑی عزت کی، کتنا بڑا درجہ بتایا۔ ان اللہ ملائکتہ یصلوا علی النبی، ان اللہ ملائکتہ یصلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا بول رہے ہیں اللہ؟ میں اور میرے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں رسول کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے مومنو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ دیکھا
یہ اللہ کی سنت ہے. جو خود کر کے دوسروں کو عمل کرنے کی بات کہتے ہیں اس کو سنت اور حدیث کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے جو عمل کیا وہ عمل آپ جب کرتے ہیں تو وہ سنت ہو جاتی ہے. میں اہل سنت الجماعت ہے. اہل سنت الجماعت یہی بولتی جلوسہ نکالو، بڑے بڑے 5-5 لاکھ روپے کے غلافہ لے جا کے چڑھاؤ، تفریح مناتے ہوئے عرسوں میں شریک ہو، نماز نہیں تو نہیں مگر مرغے مسلم کھاتے رہو، سفر میں ہا ہی ٹھیٹھی ٹھاٹا کرتے. اس جگہ پہ پہنچو وہ ولی اللہ جو ایک مہینہ مسلسل روزہ رہتے تھے، ایک وقت کھانا کھاتے تھے، دبلے پتلے تھے، اللہ کی راہ میں ایسے مہو رہتے تھے کہ ان کی زبان صرف لا الہ الا لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ بن گئی. ان رسول کے پاس جا کر ہم کیا کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں ان سے؟ آپ بولیں گے لائق علی صاحب یہ کیا تقریر کر رہے ہیں، تبلیغی ہو گئے کیا؟ نہیں، سنت الجماعت کا کٹر ہوں میں. سنت الجماعت جو بولتی ہے وہی بتا رہا ہوں میں. وہاں پہ حساب کتاب یہ نہیں لیا جائے گا تم درگاہ کو گئے تھے نہیں گئے تھے، فاتحہ دیے تھے نہیں دیے تھے، چادر چڑھائے تھے نہیں چڑھائے تھے، جلوس نکالے تھے نہیں نکالے تھے، ڈی جے بجائے تھے نہیں بجائے تھے، قوالیاں لگائے تھے نہیں لگائے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا. 3 سوال: من رب کا، من دین کا، من رسول کا. اہم سوال ہے خبر میں پوچھے جانے کا. اور اس کے بعد سب سے پہلا حساب نماز کا. اور مسلمان میں اور یہودی میں، ہمارے میں، کافر میں کیا فرق ہے؟ نماز ہی فرق ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال مبارک تک رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب وصال ہونے سے قریب معاملہ تھا تو 2 یا 3 وقت امامت نہیں کر سکے. آخری وقت بہت ہی علیل ہو گئے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم جشن میلاد النبی منا رہے ہیں، ماہ رجب کا معاملہ جب ہے 1444 ہجری ہے یہ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ معلومات بھی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیویاں تھے معلوم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی معلوم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کی عمر میں انتقال وفات پائے معلوم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، جب پیدا ہوئے مکے میں، بی بی آمنہ والدہ تھی ان کی. ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن آمنہ میں موجود ہی تھے کہ ان کے والد محمد عبداللہ انتقال کر گئے. سنو، یتیم و یسیر کے اوپر سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ سمجھو ذرا، غور کرو، غور سے سنو. پیٹ میں ہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے والد کا انتقال ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام میں ولادت ہونے سے پہلے جب سارے پیغمبروں کو معلوم ہو گیا کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے بطن سے پیدا ہونے والے ہیں، تو اوپر سے جھنڈ کے جھنڈ پر فرشتوں کے آتے تھے، مبارک ہو، مبارک ہو، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، کائناتوں کا ایک بننے والا نبی تم کو مبارک ہو. بڑے بڑے پیغمبر آتے تھے. روایتوں میں ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، بی بی آمنہ کو نور کی شکل میں کہتے رہے کہ آمنہ تم کو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. ایک آخری نبی، تاجدار حرم، ساری کائناتوں کو روشنی دینے والے، ہدایتیں دینے والے، راہ ہدایت اور انسانیت بتانے والے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے ایک نبی آنے والے ہیں. مبارک ہو اے آمنہ، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو.
ایسے پیغمبروں کی مبارکبادیوں میں، ایسے فرشتوں کی مبارکبادیوں میں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح سویرے طلوع آفتاب سے قبل ولادت باسعادت ہوئی، میلاد ہوا۔ کیا ہمارے جلسوں میں، جلوسوں میں، اسٹیجوں میں پھولاں لے کے ٹھہرنے والوں کو معلوم ہے؟ یہ بتا رہے ہیں۔ اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی 20 منٹ ہے، 10 منٹ کا 1:30 بجے تک کروں بھائی، 10 منٹ اور کر لیتا ہوں، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بولنا ہے ابھی مجھے۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جب سے یہ معلوم ہے کہ دائی حلیمہ، وہ جب عربوں میں روایت تھی کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا تو کسی دایا کو دے دیا کرتا تھا، کیا جاتا تھا، وہ دایا پالتی تھی، بڑا کر کے 2-3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد لا کے ماں کے حوالے کرتی تھی، رواج تھا۔ جب کئی معاملات روایت سے جڑے ہوئے ہیں، معلوم ہے آپ کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود بھی شراب حلال تھی، لیکن ایک وقت آیا شراب کو حرام قرار دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 چیز پیش کی گئی، دودھ پیش کیا گیا، شراب پیش کیا گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب اٹھا لیتے تو آج حلال ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ جو سوچتے ہیں رسول وہ سوچتے ہیں، اللہ جو کہتے ہیں رسول وہ کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اٹھا لیا، اور دودھ پی کر، کھجور کھا کر ہی عربوں کی زندگی چلتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے پورے امہات المومنین ہماری جو ہوتی ہیں، ان سب کی زندگی دودھ اور کھجور پر چلی ہے۔ تو روایت یہ تھی، اسی روایت کے مطابق دائی حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور عمل میں آیا، پورا نور ماحول ہو گیا، نورانی چہرے سے پورے مکے میں روشنی آ گئی۔ روایتوں میں تو ہے کہ کعبہ جھکا، کعبہ ایسا جھکا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر۔ اب دائی حلیمہ لے کر چلے گئے، دائی حلیمہ کی گود میں پلے بڑھے، اس کے بعد دائی حلیمہ تھوڑے بڑے ہونے کے بعد لا کے والدہ صاحبہ کے آمنہ بیگم، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کر دیے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نیل مدینے میں تھا، ان کی والدہ وغیرہ والدین کا مکان، تو مدینہ ملانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسے کو بتانے کے لیے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ جا کے مدینے میں اپنے والدین کو بتا کر، رشتہ داروں کو بتا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے واپس آ رہی تھی کہ مدینے کے آگے مکے سے پہلے ایک مقام پر بی بی آمنہ کا وصال ہو گیا۔ گویا رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم یتیم و یسیر ہو گئے۔ معلوم ہے یہ آپ کو؟ بی بی آمنہ کی دیکھے آپ نے مزار کیسی ہے، دیکھ رہے ہوں گے نا، واٹس ایپ پہ آتی نا اکثر، کتنے لوگ حاضری دیتے ہیں وہاں پر۔ سرکار کی والدہ بی بی آمنہ، کتنے لوگوں نے اس بارگاہ پر حاضری دی؟ بولو۔ یہاں پہ کوئی ایک پیر و مرشد جو بھی ہے جہاں پہ بے نام بھی رہتے ہیں تو اتنا بڑا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے، فلاں ہو جاتا، کمان بن جاتی، بڑی گنبد بن جاتی، فلاں ہو جاتی، یہ ہو جاتی، شروع ہو جاتا معاملہ۔ اور بی بی آمنہ کے پاس وہی 4 پتھرے 8 پتھرے جو لگے ہوئے ہیں، سادی سیدھی مٹی میں خبر موجود ہے۔ کیا بی بی آمنہ جنت نصیب نہیں ہوں گی؟ کیا بی بی آمنہ جنت میں آرام نہیں فرما رہی ہوں گی؟ کیا بی بی فاطمہ جنت میں آرام نہیں فرما رہی ہوں گی؟ کیا یہ شہدائے احد جو تھے کیا جنت میں آرام فرما نہیں ہوں گے؟ شہدائے بدر جو تھے کیا وہ جنت میں آرام فرما نہیں ہوں گے؟ ان کے مقبرے کہاں ہیں؟ ان کی بڑی بڑی بارگاہیں کہاں ہیں؟ کدھر ہے؟ میں بنانے والوں کو برا نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ وہاں جا کے کیا پڑھنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے؟ صحابہ اکرام سرکار کی محبت میں اتنے غلو میں آ گئے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگنا شروع کر دیے۔ 2 نبی 2 صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مجھ سے مانگتے ہو تم؟ گناہ کرتے ہو تم؟
مجھے بھی اللہ دیتا ہے، تم کو بھی اللہ دے گا، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ یہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، یہ فرمان ہے، یہ سنت ہے، یہ حدیث ہے۔ ہم کو مسلمانوں تک یہ بات کو پہنچانا ضروری ہے۔ میں کٹر سنت الجماعت ہوں، یہی اگر کوئی تبلیغی بولتا تو اس کو بولتے ارے تبلیغی ہے، ویسے بولتے رہے رنے بابا میں سنت الجماعت ہوں۔ یہ مسجد میں سنت الجماعت کے عقائد چلیں گے، ہم فاتحہ دیں گے، درود پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے، روایت برقرار رکھیں گے، سب سرکار کے وسیلے بنا کوئی دعا قبول ہونے والی نہیں، یہ ایمان و یقین ہے ہمارا۔ سرکار کا وسیلہ دیتے رہیں گے، دعا مانگتے رہیں گے، بخشش طلب کرتے رہیں گے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کراتے رہیں گے۔ ہمیں یقین ہے ہم سرکار کے امتی ہے، سرکار کے غلام ہیں، سرکار کے نام لیوا ہے، وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے، ہماری امت کو، ساری امت کو مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی